جی میم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے سسٹرز، کیسے آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے. الحمدللہ 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 وقفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. الحمدللہ. دیکھیں سیرت النبی میں، ہماری سیرہ کی اس میں ہم تقریباً ابھی مدنی دور کے ہاف اس میں آ گئے ہیں. یہ جب وہ ختم ہوگا نا تب. ہاں لیکن دیکھیں ہم نے کتنا کچھ ہو گیا. رائٹ، 2 تو بڑی جنگیں ہو گئی، اس کے بیچ میں کتنے بڑے واقعات ہو گئے. میثاق مدینہ ہو گیا، ہے نا. ہاں اب جو مسلمان کا یہ بڑھتا گیا، مطلب ان کی دھاک بڑی سمجھو، اور جو انہیں فتوحات ملے یا کبھی پستی بھی ملی لیکن پھر ہوا، پھر جیتے، تو اس کا اثر بہت ساری چیزوں پر پڑا. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم ابھی بھی یاد رکھنا، ہم نے لاسٹ کیا ہوا تھا؟ ایکسپیلشن آف بنو نذیر. اور بنو نذیر کون تھے؟ یہود کے قبائل. یہ آپ کو بس ابھی اتنا ہی بتاتی ہوں، کیونکہ ابھی ہمارا ایک چھوٹا سا پارٹ رہ گیا ہے کہ یہ گئے، ایک گروپ کہاں گیا جس میں بڑے بڑے سردار تھے نا ان کے، وہ گئے خیبر میں. اور ہم نے لاسٹ سے ہم آپ کو بتائے تھے ایٹلس میں بھی کہ خیبر تھوڑا مطلب مدینہ سے کافی دور تھا، لیکن اس کو عرب کے باہر نہیں، عربین پینسولا میں، لیکن تھوڑا دور تھا. اور یاد رکھنا خیبر کی زمین زرخیز ہے، ہاں ابھی بھی ہے، اور تھی بھی بہت ساری کھجوریں اگتی تھی. ٹھیک ہے، لیکن ابھی وہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں اس کے بارے میں. ابھی ہم بنو نذیر کو ایکسپیل کر دیے. ٹھیک ہے، انہوں نے کنڈے کٹکیاں سب کچھ لے کے گئے. ان کو باہر جلا وطن کرنے کی وجوہات بہت سالڈ تھیں. کیا تھی؟ کوئی بتائے گا؟ کوئی مجھے بتائے گا کیا تھی ان کو ایکسپیل کرنے کی؟ کیوں ان کو کیوں ضلع وطن، کیوں ان کو باہر کیوں نکالا گیا؟ جی بتائیں. میم دھوکہ دے رہے تھے نا ان لوگ. ہاں مسلسل دھوکہ دے رہے تھے، اور دھوکے میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ مسلسل دھوکہ دے مسلسل دے رہے رہے تھے. پر حملہ ہاں کرنے کا ارادہ کیا تھا آپ نے سنا. جی ایگزیکٹلی. اللہ، یعنی کتنی بڑی جرت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں کے قائد تھے، ہے نا، عامر تھے، ان کو کیا کرنے کی، یعنی ان کا قتل کرنے کی سازش رچ دی. اور عین وقت پر، یہ تو اللہ نے بچایا تھا، اللہ کا ہی تو یہ نظام تھا. لیکن ہم اگر دنیاوی ریت سے بھی دیکھیں تو اگر اللہ تعالیٰ اور جبرائیل علیہ السلام نہیں بھیجتے، ویسے تو نہیں ہوتا، لیکن ایک بات تو کیا ہوتا؟ یعنی اتنے بڑے دھوکے کی سزا، یہ جلا وطن جو ہے نا، یہ بہت کم ہے. انڈرسٹینڈ. اور یہ انہوں نے سازش جو تھی، یہ ایک نے نہیں رچی تھی، پوری قوم نے، یعنی پوری یہود نے وہاں کے رچی تھی یہ سازش. تو اسی لیے ان کو ضلع وطن کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اب آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے. صحیح ہے نا. چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی اور بھی تھوڑے سے ایکسپیڈیشنز ہوتے ہیں. ہاں اس میں سے ابھی یہ 2 باقی ہے یہاں پر، ایک ہے اور تھوڑا سا 2 مطلب جنرل کا بھی بتایا گیا ہے یہاں پر، تو وہ ہم پڑھ لیتے اور پھر غزوہ خندق لیں گے انشاءاللہ. آج تھوڑی سی شروعات ضرور کریں گے انشاءاللہ. چلیں اللہ تعالیٰ اپنے برکت دے. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. غزوہ بدر دوم، یعنی سیکنڈ، بدر سیکنڈ. اوکے، شعبان 4 ہجری. تو ابھی دیکھیں نا 4 ہجری میں ابھی تک ہم آ گئے. ہاں اور ابھی بھی اتنے خالی 4 سالوں میں کتنا کچھ ہو گیا. ابھی دیکھو اور کیا ہوتا ہے. گزر چکا ہے کہ ابو سفیان نے احد میں اگلے سال جنگ کا اعلان کیا تھا. یاد ہے نا وہ پہاڑی پر اس کی گفتگو، ہے نا، کیا کہا تھا کہ ہم بدر میں ضرور ملیں گے.
بدر کا بدلہ لینے کے لیے. حالانکہ پہلے تو کہا کہ بدر کا بدلہ ہو گیا، ہم نے یہاں پر تمہارے اس کو مسلح کی ہے، نعوذ باللہ. لیکن وہاں پر پھر چیلنج دے کے گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیلنج کو ایکسپٹ کیے تھے، ہے نا؟ وہ یاد ہے نا آپ کو؟ ذرا اپنا مائنڈ تازہ کریں. ہاں ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا کہ اسے اعلان کیا تھا. چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق بدر کا رخ کیا اور وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے. جھنڈا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا تھا اور مدینہ کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا. ادھر ابو سفیان بھی 50 سوار سمیت 2000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا اور مر الزہران کے نام ہے. مر الزہران پہنچ کر کیا ہے محنہ کہ محبنا ہے نا؟ کیا ہے ذرا بیٹا پڑھو، کوئی پڑھے گا؟ مجنہ. ہاں سوری وہاں مجنہ. یس یس. پہنچ کر مجنہ کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع سے اس پر رعب طاری تھا. چنانچہ یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، دیکھو ابھی اس کے اندر یعنی ابو سفیان کے اندر تھوڑا سا رعب باقی تھا. باقی تو یعنی پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ہاں یعنی ہی از ویل پریپیئرڈ. ہاں لیکن وہ مہر الزہران کے پاس ہی آ کر اب اپنے ساتھیوں کو کیا کہہ رہے ہیں. دیکھو جنگ اسی وقت موزوں ہوتی ہے، مطلب بیلنس ہوتی ہے، جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو. اس وقت خوش سالی ہے، یعنی ابھی تو ڈراٹ ہے. بہانہ دیکھیں، بولے جنگ تو اسی وقت ہوتی تھی کہ جب سب ہریالی ہو، سب کھاتے پیتے ہو، سب کو کھانا مل جائے، انہیں جنگ والوں کو بھی کھانا مل جائے اور کیا ہو یعنی ہریالی ہو. تو اور پھر بولتے ابھی تو کیا ہے خوشحالی، یعنی ڈراٹ کا دور چل رہا ہے. لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس چلے چلو. اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا. اب دیکھیں مسلمانوں نے بدر میں ٹھہر کر اپنا سامان تجارت بیچا اور 1 درہم کے 2 درہم بنائے اور اس شان سے واپس آئے کہ ہر دشمن ان پر ان کی دھاگ بیٹھ چکی تھی. اب دیکھیں بدر کتنا مبارک جگہ ہے نا. پہلے بھی غزوہ بدر ہوئی تبھی بھی شان سے آئے الحمدللہ، ہے نا؟ 70 قیدی یہ کر کے آئے تھے. ابھی بھی بدر دوم سیکنڈ بدر تو اس میں بھی جب گئے تو بڑی شان سے مکہ مدینہ میں داخل ہوئے الحمدللہ کہ سب پہ رعب طاری ہو گیا. تو اچھا اس کے بارے میں بہت زیادہ کچھ ڈیٹیل نہیں آتی کہ اور کیا ہوا تھا، لیکن یہاں پر رحیق المکتوم میں یہ لکھا ہے کہ یہ جب ابو سفیان نے یہ جو بات کہی نا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سارے ہی لشکر کے اعصاب یعنی اعصاب نے اپنے دل و دماغ پر خوف و ہیبت سوار تھی، کیونکہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی. کسی نے بھی غیر ضروری یعنی بات نہیں کی اور سفر جاری رکھنے کے ساتھ مسلمان سے جنگ لڑنے کی رائے نہ دی. کسی نے بھی نہیں کیا او چلو ہم لڑتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے تھا ویسے تو، ہاں. اور یہ جنگ میں کوئی ہوا نہیں، بس وہ بس جو چیلنج تھا نا، تو یہاں پر دیکھیں حکمت کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیلنج کو ایکسپٹ کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو چیلنج مطلب جو وعدہ ہے تو وہ تو پکا ہے نا. اس وجہ سے وہ کیا کرے، انہوں نے کیا کیے کہ گئے آنے دو دیکھتے ہیں. اور یہاں یہ بھی آئے، ابو سفیان بھی آئے، لیکن واپس چلے گئے، کوئی جنگ نہ ہوئی. ٹھیک ہے چلے. اب یہاں پر نا اپنے اس میں بتایا نہیں گیا ہے کہ دو نہیں ہے. پھر کیا ہوا کہ اس دھاگ بیٹھ گئی تھی. ہاں یہ یعنی ہر دشمن پر ان کی دھاگ بیٹھ گئی چکی تھی اور ہر جانب امن و امان قائم ہو چکا تھا. اب یہ امن و امان قائم ہوا، اس پہ تھوڑا سا نا اب یہ نہیں مت ہونا کہ بہت ریلیکس ہو گئے، نہیں، میں ابھی بتاتی ہوں کیوں. چنانچہ 1 سال سے زیادہ گزر گیا یعنی یہ بات سے، ہاں،
اور دشمن کو کچھ کرنے کی جرت نہ ہوئی. اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع پایا. چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری، اب 5 ہجری شروع ہو گئی ہے، میں ڈاکوں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر چار جانب امن و امان کا دور دورہ ہو گیا. اب یہ امن و امان کا دور دورہ تو ہوا، لیکن اب یاد رکھنا، بات وہی یاد رکھنا کہ جب چھوٹی جماعت اٹھتی ہے، ہاں، یعنی اپنا پھیلاتی ہے کوئی بھی بات، تو کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ کی نظر میں ہے ابھی چپ ہے. وہ بولتے ہیں نا بفور دا اسٹارم دا سی از کام. اوکے، تو اب وہ کامنس میں کیا ہوا وہ ابھی آگے کی بات میں آئے گا انشاءاللہ. آج ہم انشاءاللہ غزوہ خندق شروع کریں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی یہاں سے میں تم کو ایک دومت الجندل کے بارے میں کچھ بتانے والی تھی. ایک سیکنڈ. یہ ڈاکو کا کیا کام تھا معلوم ہے کہ دومت الجندل کے گرد آبا و قبائل آنے جانے والے قافلوں پر یہ لوگ ڈاکہ ڈالتے تھے، ہاں، اور وہاں سے گزرنے والے کی اشیاء لوٹ لیتے تھے. یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی جمعیت فراہم کر لی تھی. یعنی جو دومت الجندل کے جو ڈاکو تھے نا ان نے، ہاں، ان اطلاعات کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حملہ کیا. ایسے نہیں حملہ کیا، مطلب ایسے نہیں گئے ہاں یہ کوئی ہے نہیں. انہوں نے پہلے لوٹتے تھے، وہ تو تھا ہی، ہاں، دومت الجنگل کے دومت الجندل، ہاں، اس کے آجو باجو کے لوگ ڈاکو تو تھے ہی، لیکن دیکھو پلان بھی کر رہے تھے کہ مدینہ. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ قیادت کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین قیادت اور یعنی کس طرح پولیٹیکلی اسٹیبلائزیشن، کس طرح رہنا، ہر بار چوکنا رہنا ہے نا، ورنہ دومت الجندل کے ڈاکو کو کیسے پتا چلتا؟ ٹھیک ہے نا. اور یہی قیادت کی یہی خوبی، سبحان اللہ، اسی لیے تو اسلام میں اتنا پھیلا، ہاں، اور مدینہ اتنا آباد ہوا مسلمانوں سے. تو اب ہم زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں، اس میں تھوڑا سا بس وہی بتانا مقصود تھا کہ وہ لوگ پر کیوں حملہ کیا گیا. ہاں چلے، اب آپ وہاں آتے ہیں غزوہ خندق. شوال، دیکھیں بابا غزوہ خندق لے آئے پہلے، سبب پہلے ہاں یہی رکھے، پہلے ہاں یہی رکھے، پھر ہم آپ کو وہ ایٹلس لانے بولیں گے. ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. چلے اب آتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وبارک وسلم. اب یہ غزوہ خندق کو اور کوئی ایک نام بھی ہے، کوئی بتائے گا؟ اس کو دوسرا نام بھی ہے، کسی کو پتا ہو تو. غزوہ خندق کا دوسرا نام نہیں بولے؟ نہیں مان حنین نہیں، نہیں، غزوہ الاحزاب، سورۃ الاحزاب یاد رکھے، ابھی اس کی آیتیں آئے گی انشاءاللہ. کیا ہے یہ غزوہ، کس میں ذکر ہے؟ سورۃ الاحزاب، پارہ نمبر 21 22. گوڈ، ہاں وہاں دیکھیے آپ لوگ سورۃ الاحزاب، انہیں غزوہ احزاب بھی کہے جاتے ہیں. الف ہا جیم ہا والا ہا، زا الف با، احزاب. ہاں ٹھیک ہے نا. اور احزاب کا مطلب گروہ، بہت سارے حزب کی جمع، یعنی ایک گروہ نہیں، بہت سارے گروہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے. چلے اب یہ جو بات آئی نا کہ غزوہ خندق کا جو پہلے یعنی کیوں یہ جنگ کیوں آئی، تو پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں. ویسے اپنے بک میں بھی ہے پر خالی آپ لوگوں کو یاد دلا دیتی ہوں. بنو نذیر جب ایکسپیل ہوئے تو ایک گروہ کہاں گیا؟ خیبر میں. اب یہ جو میں تم کو بتایا نا کہ یہ دور، وہ جو دورہ تھا امن کا، اس دوران یہ لوگ پلان کر رہے تھے
ان کو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا. بنو نذیر اور خیبر، یاد رکھنا خیبر میں بنو قریظہ وہ بھی وہاں تھے، یہود تھے وہاں، ٹھیک ہے نا. بنو نذیر نے کیا کیا کہ اب یہ پتہ ہے نا یہ لوگ جنگی تو ہے نہیں، یہ چالیں چلنے لگے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو دبایا جائے. ان سے وہ بات ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی کہ ہم، آپ کو پتہ ہے نا وہ لوگ اپنے آپ کو سپیریٹی کمپلیکس میں تھے کہ ہمارے پاس تو یعنی ہم بنی اسرائیل میں سے ہیں اور ہمارے پاس کتاب ہے، ہم ایلیٹ ہے، ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے. آپ کو پتہ ہے نا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی مصحف اور ان کی کوئی کتاب بھی نہیں تھی، مصحف تھے جس کے دینی عقائد مطلب دینی جو باتیں تھی ان پر وہ لوگ چلتے تھے یہاں عرب میں. تو ان کو وہ بات ہضم ہی نہیں کہ اتنے سے مسلمان، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کو بیعت تو تھا ہی، صحیح ہے نا. تو وہ پلان کرنے لگے کہ اب ان کے اوپر کس طرح حملہ کرے، کس طرح. تو ایسا پلان زبردست کہ ابھی ہم پڑھتے ہیں نا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی ان لوگ کی دور کی سوچ. دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر نا یہ غزوہ خندق کے پہلے غزوہ مرسیہ بھی ہوا تھا اور دوسرے، لیکن اس کی پلیسمنٹ کوئی سیرہ میں کہتے کہ وہ پہلے ہوا تھا مرسیہ کا، اور وہ دوسرے میں بھی نام بتاؤں گی ذات الرقا، لیکن یہ ہماری بک میں اس کی پلیسمنٹ غزوہ خندق کے بعد ہے. یہ ایک بات بتانا بھول گئی تھی. چلے، جیسا کہ گزر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکیمانہ سٹیپس، اقدامات مطلب سٹیپس، حکیمانہ سٹیپس کیے تھے، ان کی بدولت ہر طرف امن و امان چھا گیا تھا. چنانچہ غزوہ بنو نذیر کے بعد 1.5 سال سے زیادہ عرصہ تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا، اور ایسا لگتا تھا کہ اب مسلمان اپنے دین کی اشاعت اور اپنے احوال کی اصلاح کے لیے کلی مطلب ایوری ہر طور سے کلی طور پر فارغ ہو جائیں گے. لیکن یہ یہود تھے جنہیں، یہ انڈرلائن کرے، جنہیں مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے سانپ اور سانپوں کی اولاد کہا تھا، کہا ہے، جنہیں گوارا نہ تھا کہ مسلمان چین کا سانس لے سکے. چنانچہ خیبر میں قیام کرنے اور مطمئن ہو جائے، مطلب اپنے کو سیٹل ہو جانے کے بعد، مطمئن ہو جانے کے بعد انہوں نے سازشیں اور پس پردہ حرکتیں، پس پردہ مطلب بیہائنڈ دا اسکرین، چھپی حرکتیں، چھپی چالیں، پس پردہ حرکتیں شروع کر دی اور اہل مدینہ کے خلاف. دیکھیں اہل مدینہ مطلب کون؟ اہل ایمان، مسلمان. اہل مدینہ کے خلاف، وہ بھی انڈرلائن کریں، قبائل عرب، ناٹ اونلی ون، قبائل گروپ، قبائل عرب کا ایک نہایت زبردست لشکر لانے میں کامیاب ہو گئے. اب یہ کیسے کامیاب ہوئے؟ اب سوچے کیوں؟ پتہ ہے کیونکہ یہ یہود جو اپنی خباثیوں، سازشوں اور دیسیا کاری یعنی مطلب چال چلنے والے کاریوں کے نتیجے میں ہر طرح کی ذات اور رسوائی کا مزہ چکھ چکے تھے نا پہلے، تو اب یہی وہ کیا کر رہے ہیں؟ بدلہ لے رہے ہیں. سمجھا؟ تو اس کی تفصیل یہ آتی ہے، ابھی یہاں پر بھی وہی ہے. ہاں اہل سیر کہتے تو یہ بھی وہی بات ہے، لیکن تھوڑی سی یہاں پر میں نے اپنے رحیق المختوم میں تھوڑا زیادہ ہے. بیٹا آپ کروزر چلا سکتے ہو، وہی بات ہے لیکن تھوڑی سی الگ ہے، تھوڑا 1-2 واقعات الگ ہے، بس میں نے 1-2 سینٹنس الگ ہے. ہاں اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو نذیر کے 20 سردار 20 سردار اور رہنما مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئے. ہاں یہ اب یہ چال کا پہلا قدم کیا؟ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمدہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا. دیکھو
چپ نہیں رہے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ قریش جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے بھی تھے تبھی بھی یہ یہود کے پاس جاتے تھے پوچھنے کے لیے. ہم مکی دور میں گزر چکے نا, کچھ بات بولنے کے لیے, کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ کرنے کے لیے. اور یہود بھی یہاں آتے تھے مکہ میں, اور اپنے آپ کو لیڈ سمجھتے تھے, اور قریش ان سے مروب بھی تھے, مطلب کفار مکہ. قریش میں سے کون؟ کفار مکہ, مشرکین مکہ, ان کے سردار بھی ان سے مروب تھے. کیوں؟ وہ پہلے اپنے آپ کو پہلے تو بڑے بن کر ہی چلتے تھے وہاں پر, اور ان کو لگتا تھا کہ ان کے پاس یعنی کلچر ہے, ان کے پاس کتاب ہے, ان کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے, ان کے پاس بہت سارے ربی ہے. اس بات سے وہ لوگ مروب بھی تھے. اب دیکھیں, اب انہوں نے خود تو جنگ نہیں کی, یعنی خود میدان میں نہیں آئے ہیں. ابھی دیکھیں گے, اب یہ احزاب کے جو گروہ ہے اس میں یہود نہیں تھے, یہ بیہائنڈ دا اسکرین بات کرتے ہیں. سانپوں اور سانپوں کی اولاد کیا کریں گے؟ پیچھے سے وار, منافقت کے بھری وار. اور قریش کو کیوں؟ حالانکہ یہ مت سمجھنا کہ وہ قریش کا بہت بھلا چاہتے تھے, نہیں. بولتے نا دشمن کا دشمن دوست, ایسا بنا کے وہ چل رہے تھے. ان کو پتا, اچھا یہ رہی کل مکتوب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ نا پورا دیکھ رہے تھے, یعنی یہ جو 1.5 year گزرا نا, 1 year تقریباً 1 year, اس میں دیکھ رہے تھے کہ مسلمان اور قریش میں کچھ بنی تو نہیں ہے اندر کے اندر, یا ابھی بھی ویسی خلش ہے, ابھی بھی ان کے اندر ایسا میں نے لڑنے کا جھگڑنے کا کچھ بات ہے. اسی وجہ سے وہ قریش کے پاس گئے, کفار مکہ کے پاس. قریش کے کفار مکہ, مشرکین مکہ, صحیح ہے. تو اچھا, جو بھی یعنی خود تو لڑنا نہیں تھا, لیکن بھڑکایا, دیکھو دیکھو, اور کیا کہتے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے, ہم ہر طرح سے تمہاری مدد کریں گے اور تمہارا ساتھ دیں گے, حتیٰ کہ مکمل طور پر مسلمانوں کا استحصال کر دیں, یعنی ختم ہو جائے. اور قریش بھی ان کے بہکاوے میں آ گئے. دیکھیں وہ بھی کیا ہوا, قریش اس لیے, اچھا اپنی کتاب میں یہاں قریش اس کے لیے تیار ہو گئے, تو یہ لوگ بنو غطفان کے پاس گئے. اب دیکھیں اور ایک چال, یہ بنو غطفان کہاں سے تھے, ابھی ہم آپ کو بتائیں گے اس میں ایٹلس میں, کہ یہ نارتھ میں. اب دیکھیں مدینہ بیچ میں ہے, ہاں, ساؤتھ میں مکہ آیا تو قریش وہاں سے, نارتھ میں نجد کے ساتھ بنو غطفان بہت بڑا قبیلہ تھا, جیسے قریش کیسا بڑا قبیلہ ہے ویسا. ان کے شاکے, یعنی ان کے بھی جو گروہ تھے نا, احزاب, اسی لیے تو احزاب کیا, ان کے جو قبائل تھے نا چھوٹے چھوٹے, ان سب کو بھی انہوں نے برگلایا. دیکھو کیا کیا, ہاں, بنو غطفان کے پاس گئے, ٹھیک ہے. یہ بھی قبائلی ایریا ہے, کہاں رہتے تھے وہ؟ بنو نجد کے ایریا میں, اوپر کی سائڈ, ہاں, مدینہ کے تقریباً میرا خیال سے ابھی ہم دیکھیں گے خیبر کے نزدیک ہی تھے وہ. انہوں نے بھی بات مان لی. اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بنو غطفان تھے نا, یہ یعنی وہ قبائل عرب ایسی تھی, ہاں, کہ وہ نا پیسے لے کر جو لڑائی کرتے نا ویسے تھے. حالانکہ ان کو کوئی مطلب نہیں تھا کس سے, مسلمانوں سے, اسی کوئی مطلب کوئی دشمنی نہیں تھی, لیکن انہوں نے, یہود نے پیسے دے کر ان کو خرید لیا کہ یعنی تم جنگ کرو, ہم تم کو پیسہ دیں گے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ بنو غطفان کے بھی لوگ نے کیا ہے, باقی جو بقیہ قبائل عرب تھا نا, وہاں پر اوپر ہی نجد کے ایریا میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی, اور ان قبائل کی بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے. اور کہتے ہیں کہ ان میں سے متعدد قبائل نے جنگ لڑنی منظور کر لی. اس کے بعد سارے قبائل کو ایک منظم پلان کے تحت, دیکھیں کتنا بڑی سازش, پلان کے تحت اس طرح حرکت دی کہ سب کے سب ایک ہی وقت پر مدینہ کے اطراف میں پہنچ گئے. یہ ابھی تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا جی, سب اپنے وہ پکچر لاؤ نا تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیوں, کس طرح سے ہوا. جی جزاک اللہ خیر. دیکھیں
ابھی یہ خندق کے ابھی پہلے چھوڑ دیں. جی جی جزاک اللہ خیر شبانہ. یہ جو دیکھیں یہاں پر پہلے پہلے بابا ذرا مدینہ کو مسجد نبی کو سرکل کریں. جی ہاں ٹھیک ہے. اب یہاں پر اوپر سے قریش، غطفان، ہاں بنو سلیم، اور یہ سارے دیکھو یہاں احد کا پہاڑ، یہاں یہ سب لوگ یہاں سے آئے. اور اللہ کا کیا کرنا ہے، یعنی اللہ نے ایسے بھی ابھی بھی تم مدینہ جاؤ گے نا تو آپ کو پتہ ہے ایک ایسا ایریا آئے گا. ابھی تو آپ لوگ انشاءاللہ سب لوگ عمرہ پہ جائیں گے نا، انشاءاللہ جاتے ہیں نا، جانے کے جو بھی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو لے کے جائے اور ہم کو بھی لے کے جائے. مدینہ جائیں گے تو مدینہ میں جاتے وقت آپ کو نا والکینوز والے پہاڑ نظر آئیں گے، کالی 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 زمین. تو وہ کیا تھا معلوم ہے، بہت پہلے ایسے والکینو فوٹ نکلا تھا، اس کے راکس بن گئے بلیک کلر. سمجھ میں آیا؟ تو وہ یعنی جب یہ جنگے کا ہوتا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ لوگ نا یہاں اس سائڈ سے نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، اس سائڈ سے نہیں آئیں گے، یہ یہاں گھوم پھر کے یہیں سے آئیں گے، مطلب ایک ہی سائڈ سے وہ لوگ حملہ کریں گے. یہ پتا تھا، لیکن آنے والے سے تو پیچھے سے نا یعنی دیکھو یہاں مدینہ ہے نا، دیکھیے یہاں یہ مدینہ ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے ڈاؤن سائڈ کیا ہے، اپ سائڈ بنو نجد، ہاں ڈاؤن سائڈ مکہ. تو وہاں سے آنے کا تو ڈر تھا ہی، یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی. اب آپ دیکھو ابھی آیت اب ہم پڑھیں گے نا تو یعنی ان کے کلیجے یہاں تک کو آئے، یعنی ایک قبیلہ ہو، کچھ لوگ ہو تو لڑائی کرنے کی مطلب اتنا مشکل نہیں ہوتا. آپ امیجن کریں اتنے سارے قبائل جو ایک ساتھ حملہ کریں گے. اور ابھی تو مسلمان 5 سالے ہوئے اور ان کی تعداد کتنی تھی. تو ایز اے فطرتی مطلب جو انسان کی فطرت کے حساب سے صحابہ کا گلے، وہ ابھی آئے گا آیت، کلیجہ یہاں کو آ گیا تھا، حناظیر یعنی ایک دم بولتے نا سینہ، کلیجہ سینے تک آ گیا تھا، تھروٹ تک. اتنی خوف تھی یہاں پہ. میں آپ کو یہ کیوں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ خوف کو مد نظر رکھیں. امیجن کریں سسٹرز کے ایک اتنی سی ریاست، ہاں ابھی تو وہ جمی بھی نہیں ہے مدینہ، اور سارے اطراف میں سے سب. اور یہ یاد رکھنا، میں ابھی آپ کو رحیق المکتوم میں سے بھی پڑھ کے بتاتی ہوں کہ ان سارے قبائل، یہ سارے قبائل کے آنے کی جو بھی بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر نے لا کے بتایا تھا. اور یا اس کا ابھی آپ ہماری بک میں ہوگا کہ 10,000 کی تعداد تھی، لیکن آپ لکھ بھی لیں 10,000 کی تعداد تھی یہ سب ملا کر. سو امیجن جب ہم احد میں تھے کتنے 750 نہیں 700 ہے نا، 700 ہی لوگ تھے نا مسلمان، اور اس میں بھی 70 لوگ تو مارے گئے تھے. پھر وہ رجی کا اور بیر مونا کا واقعہ، تو مسلمان کی تعداد آپ سوچیں. لیکن وہ جو امن و امان تھا نا اس میں مسلمان ہو بھی گئے تھے. ہاں بھی آئے گا مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. اور یہ لیکن جو کفار کی، اب سب کو کفار ہی ہم کہیں گے، کفار کی تعداد جو احزاب، پورا احزاب کی تعداد 10,000، ہاں 10,000. ٹھیک ہے چلے اب آگے بڑھتے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھیں. شورا مطلب بتائے گا کون؟ شورا مطلب کیا؟ شوری اور خندق. شورا مطلب کیا؟ مشورے کی محفل. ٹھیک ہے. اب اس اجتماع اور حرکت کی خبر بر وقت مدینہ پہنچ گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخبر نے مطلب اطلاع دے دی تھی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا. ہر جنگ سے پہلے مشورہ، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تھے، عامر تھے، جو بھی بولتے سب کو ماننا ہی پڑتا تھا، ہے نا. بہترین کوالٹی آف لیڈرشپ، ہمیشہ مشورے سے کام کریں. ہمیں عمل میں لینا ہے نا. آپ کہیں کی قیادت کر رہے ہو، اپنے گھر کی بھی قیادت کر رہے ہو،
تو اپنے بچوں سے اپنے شوہر سے ہمیشہ مشورہ کریں، کہیں کبھی کی عادت کر رہے ہو، بہترین لیڈرشپ کوالٹی، اس کے اوپر تو پوری ایک سورہ ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹنگ بلائی، کس کی؟ شورا کی مطلب مشورہ لینے کے لیے۔ اب یہ سب کو پتا ہے نا، کیا ہوا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہم نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ یہ رائے پسند کی گئی اور اس پر سب نے اتفاق ہو گیا۔ چونکہ میں ابھی اس کے بات کرنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے میں تم کو بس تھوڑا سا بس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فٹافٹ پڑھ کے بتاتے ہیں، بہت چھوٹا بتاتے ہیں، لیکن ان کی تو ان کی جو بات ہے نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی، وہ بہت ان کی زندگی لمبی بھی تھی، ہاں، کیونکہ انہوں نے بہت تھپیڑے کھائے تھے۔ میں ابھی تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کون تھے۔ یہ فارس کے رہنے والے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا نام سلمان، ہاں، والد کا نام بدھ خشنان۔ اب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں، میں بس آپ کو ایک انفارمیشن کی طرح بتا رہی ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جلیل و قدر صحابی ہے، ملک فارس کون سا تھا پتا ہے آپ کو؟ فارس مینس ایران۔ ہم تو ابھی ایران کہتے ہیں، وہ فارس میں بہت سارے وہاں کے اس سائڈ کے بھی دوسرے بھی کنٹری آتے تھے پہلے، ان کو اہل فارس کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو فارس یعنی ابھی یہاں ہم ایران ہی لیں گے، ہاں، ایران کے شہر اصبہان کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی طور پر ان کا تعلق کس سے؟ زرتشنی یعنی زوراسٹرین مذہب سے تھا، مگر حق کی تلاش میں ان کو اسلام کے دامن تک لے آئی۔ آپ کئی زبانیں جانتے تھے اور مختلف مذاہب کا علم رکھتے تھے۔ وہ کیوں؟ وہ بہت بڑی اسٹوری ہے، بس ہم ابھی اس کو شارٹ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی یہ جو ان کی تلاش جاری ہوئی نا، تو ان کو سب پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف مذاہب کی پیشن گوئیوں کی وجہ سے وہ اس انتظار میں تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو اور وہ حق کو اختیار کر سکے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی مبعوث یعنی نبی بننے سے پہلے، ہاں، قرآن اترنے سے پہلے وہ بھی انتظار کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اسرائیلی مطلب تورات اور عیسائی کی کتاب بائبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سن رکھی تھی۔ ابھی دیکھیں مختصر سے بس میں اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے۔ اچھا ہم کیا کریں گے معلوم ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو اسائنمنٹ دیں گے ہی، لیکن ہم سوچتے کہ ابھی وقت ہم کی قلت کی وجہ سے ہم ان کے بارے میں جو ہم کو معلوم ہے وہ آپ کو چھوٹا سا آڈیو بنا کے بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ پر ابھی تو ہم بس اس سلسلہ وار کے لیے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کون تھے۔ ہاں، سلمان فارسی ایران کے شہر اصفہان کے ایک گاؤں روزبا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا تعلق زرتشی ہے، زوراسٹرین، you know نا زوراسٹرین which who they pray to the fire, right؟ وہ لوگ آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، ہاں، تو وہ لوگ فارس کے رہنے والے تھے، زوراسٹرین مذہب کے سے تھا، مگر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا دل سچ کی تلاش میں تھا۔ پہلے آپ نے عیسائیت اختیار کی اور حق کی تلاش جاری رکھی۔ ایک عیسائی راہب نے انہیں بتایا کہ ایک سچے نبی کی آمد قریب ہے، جس کا تذکرہ وہ پرانی مذہب کتابوں میں موجود ہے۔ اس راہب نے اس نبی کا حلیہ اور ان کے ظہور کے ممکنہ جگہ یعنی مدینہ کے بارے میں بھی بتایا، جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، ہے نا؟ پہلے کیا کہلاتا تھا؟ مدینہ، یثرب۔ یہ جاننے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مدینہ جانے کی کوشش شروع کر دی۔ مدینہ کے راستے میں ان کو ایک عرب بدوی گروہ نے دھوکے سے ایک یہودی کے ہاتھ غلام کے طور پر بھیج دیا۔ یہ یہودی مدینہ میں رہتا تھا، چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچ گئے۔ دیکھ اللہ تعالیٰ نے کیسے اسباب پیدا کیے اور مدینہ لے آئے۔ بہت لمبی کہانی ہے ان کی یہ بھی۔ اور اس یہودی نے باغ میں سخت محنت پر مجبور ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ ابھی بھی ہے مدینہ میں، اور وہ بہت قریبی ہے اس کے مدینہ مسجد نبوی کے۔ اب جائے تو یہ جگہ ضرور دیکھیں، ہاں، انشاءاللہ مدینہ جائیں گے تو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ یہود، اچھا پھر کیا ہوا؟
ہاں، یہودی کے باغ میں بہت سخت محنت پر مجبور ہو گئے. کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کی خصوصیات سے فوراً پہچان لیا. یہ بھی ایک بہت اچھا ان کا واقعہ ہے. کس طرح پہچانا؟ ہاں، پہچان لیا کہ یہی اللہ کے سچے نبی ہیں. انہوں نے مہر نبوت بھی ملاحظہ کی. اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کیا. آپ کو پتا ہے کہ یہ 3 جو باتیں تھی، ابھی میں انشاءاللہ آپ کو آڈیو میں بھیج دوں گی، لیکن مہر نبوت تیسری نشانی دیکھنا چاہتے تھے نا، تو کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومتے تھے کہ تاکہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی پیچھے پیٹھ پر تھا نا، یعنی کندھوں کے بیچ میں تھا نا وہ مہر نبوت، وہ دیکھنا چاہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے اور اپنا کرتا نکالا اور ان کو دکھا دیا. یہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. ہاں، پھر ان کو جب 3 وہ نشانی، کیونکہ یاد رکھنا انہوں نے بہت لمبا سفر طے کیے، بہت سارے مذاہب کے بعد لے کر کے ہاں ایسے نبی آئیں گے، اسی لیے ان کو اتنا پتا تھا. اور وہ اپنا تسکین یعنی دل کی تسکین چاہتے تھے کہ یقین کرنا چاہتے تھے. ہاں، اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ایک یہودی کے غلام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے تقریباً 300 پودے یہودی کے باغ میں لگا کر یہ باغ ابھی بھی ہے. اور آپ کو پتا ہے نا سارے صحابہ نے بہت محنت کی، مطلب ان کو لگانے میں، تاکہ وہ یہود سے کس کو چھڑا سکے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو. اور وہاں ایک بیر مطلب کنواں بھی ہے. میرے سامنے ابھی وہ پورا منظر نظر آ رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم دیکھ کے آئے نا، الحمدللہ اللہ نے دکھا دیا الحمدللہ. تو پودے یہودی کے باغ میں لگا کر حضرت سلمان فارسی کو رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا. ان کے بارے میں ارشاد نبی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایمان سریا کے پاس بھی ہوگا تو اس کے قوم کے لوگ اس کو ضرور تلاش کر لیں گے. یعنی یہ سریا بھی ایک نام ہے. جیسے دیکھو تلاش بولتے نا، جہاں چاہ وہاں رہا. تو ان کو چاہت تھی نا، لے آئے اور دیکھیں کہاں مل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. غزوہ خندق کے موقع پر، خندق کی کھدائی کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ سرگرم تھے. اس پر مہاجرین نے کہا کہ سلمان ہمارا ہے. وہ رائے پسند کی گئی نا ان کی. تو اور انصار نے یہ سنا تو کہا نہیں سلمان ہمارا ہے، کیونکہ وہ تو یہ دونوں میں سے کہیں سے بھی نہیں تھے، وہ تو فارس سے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلمان ہمارے اہل بیت میں سے. سبحان اللہ. سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے. اس لیے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو مہاجرین یا انصار کی بجائے اہل بیت میں شمار کیا گیا. اہل البیت میں کون کون آتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تو خاندان والے، ہاں، اور بیٹیاں سب، اور ازواج مطہرات سب، ہاں، اور ان کو بھی شمار کیا گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو. غزوہ خندق کے دوران جب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ شدید خطرے میں تھے، مسلمان شدید خطرے میں تھے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی جائے. چنانچہ خندق کھودی گئی، جس نے مشرکین کو حیران کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ طریقہ اس سے پہلے عرب میں استعمال نہیں ہوا تھا. غلامی کی وجہ سے، اب یہ پوائنٹ یاد رکھنا، غلامی کی وجہ سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک نہیں ہو سکے. آزادی جو 300 پودے لگا نا، آزادی کے بعد سب سے پہلا غزوہ احزاب تھا، اور اس غزوے میں آپ ہی کے مشورے سے خندق کھودی گئی. سبحان اللہ. چلے اب اپنے بک پہ آ جائیں. یہی نا میم پیج نمبر 164 یا یہاں سے جی شعرا اور خندق. ہاں، شعرا اور خندق کی. اور دیکھیں اتنا تو پڑھ چکے نا ہم، جی جی میم. اتفاق کیا. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ مدینہ کے مشرق، مغرب اور جنوب 3 اطراف میں لاوے ہاں والکینوز، ہاں لاوے کی چٹانیں ہیں، اس لیے صرف شمال یعنی نارتھ، شمال کی طرف لشکر کے داخلے کے لائق ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جانب حرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان
کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا جو کم و بیش 1 میل ہے. وہاں خندق کھود کر دونوں حروں کو ملا دیا. حروں مطلب کیا معلوم ہے؟ دیکھو یعنی one side also mountain, other side also mountain. Okay? تو وہ دونوں کو ملا کر ایک خندق بیچ میں کھودی گئی. مطلب پھر تمہارا راستہ کوئی نہیں, یہاں سے انٹری مارنے کا راستہ کوئی نہیں. خندق ایک ٹرینچ, یو نو واٹ از ٹرینچ؟ ٹرینچ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھو جو زمین چلنے کی ہوتی ہے, اندر داخل ہونے کی ہوتی ہے نا, اس کو نیچے سے کھود دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو نیچے کھود دیتے. تو اب انسان اتنی کھائی میں تو جائے گا نہیں نا, اور کھائی سے ہو کر ہی اس کو وہاں جانا ہے, مدینہ پہنچنا ہے. یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ امیجن کرتے رہیں کہ خندق کا کیا رول ہے یہاں پر, ٹرینچ کا کیا رول ہے. نارتھ میں پوری جہاں سے بھی انٹری کر سکتے تھے, ہاں, وہاں وہ پوری اتنی ٹرینچ لی گئی. تو اب جب وہاں سے قبائل لوگ آئیں گے تو پہلے تو خندق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اتار دیے تھے. میں ابھی وہ خالی تم کو خالی ٹرینچ کے بارے میں, کیونکہ آگے تو بہت ڈیٹیل آ رہی ہے کہ ٹرینچ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کھڈا رہتا ہے اندر. ہاں, اب ایک گول کھڈا امیجن کریں, لیکن یہ گول نہیں ہے, یہ ایک ریکٹینگل بہت بڑا کھڈا ہے نیچے, اور اس کی سطح بھی ایسے گول نہیں ہے, زمین کے جیسی, لیول جیسی ہے. ٹھیک ہے, سطح مطلب ڈاؤن سرفیس بھی تھوڑا لیول ہے. تو اب سامنے کے قبائل جب انٹری کریں گے, ان کو یہ خندق, گھوڑا تو اندر جائے گا نہیں, اندر جائیں گا تو پھر صحابہ کے مطلب مسلمانوں کے چنگل میں آ جائے گا, ہے نا. انسان اگر جانے جائے گا, ہاں, تو وہ بھی اندر چلا جائے گا. تیر اگر برسائے تو تیروں کی بارش کے سے تو بچ سکتے, کیونکہ خندق تو ویسے بھی نیچے ہے, اور خندق کے اس سائڈ بھی تو مسلمان ہیں جو لڑنے کے لیے ریڈی ہے. تو یہ ترتیب سبحان اللہ, دیکھو کیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دی. یہ تو اللہ کی طرف سے تھا, لیکن یہ مسلمانوں کے کام آ گیا, ورنہ آپ امیجن کرے اتنے لوگ سے مقابلہ ہو جاتا. تو ٹرینچ کا یہ کام تھا, جو بیان ہے خندق, اس کا یہ کام, یعنی اس طرح اس نے کام دیا. سبحان اللہ. چلے تو آگے بڑھتے ہیں. ہم تھوڑا سا بس ہم لیتے ہیں کہ خندق کتنی بڑی تھی, وہی لیتے ہیں اور پھر فنش کرتے ہیں. پھر کیا ہوا, ہاں, جو کم بیش 1 میل ہے, یعنی 1 میل کی جتنی لمبائی تھی اس کی, وہاں خندق کھود کر دونوں حروں کو ملا دیا. مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوئی تھی, اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس ہرہ شرقیہ کے ایک بڑے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا, اور خود خندق کھودنے اور مٹی دھونے میں شریک ہو گئے. بیسٹ مینجمنٹ, بیسٹ لیڈرشپ کوالٹی. ناٹ اونلی ٹو کوئی ایسا کام ہو, اجتماعی کام ہو, ایک ایک کو بولنا الگ بات ہے, اجتماعی کام ہو, خود لیڈر کو بھی وہاں کام کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نفس نفیس خود کھود رہے تھے خندق. سبحان اللہ. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھود رہے ہیں, کیونکہ یہ امیجنیشن اپنے یہ اس پہ ہی رکھے. ہاں, ہاں, تھوڑی سی بس یہ بات لے لیتے ہیں کہ کیا ہوا, شریک ہو گئے. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی دھونے میں شریک ہو گئے. لوگ رز, اس کو کیا بولتے ہیں, میرا پروناؤنس بتاؤ نا. رز کیا ہے؟ رج مطلب شعر و اشعار. ہاں, رز پڑھتے یعنی پویم, ایک ترانہ رز پڑھتے اور آپ جواب دیتے. نیز آپ کیا ہے, رز پڑھتے اور لوگ جواب دیتے. چلے اس کا تھوڑی سی ہم بات ہیکل مختوم سے لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. پہلے تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھودے نا, تو دیکھا کہ بہت یعنی لوگ کھدائی کر رہے ہیں. ہاں, اور یہ میں ابھی جو بتا رہی ہوں یہ صحیح بخاری ہیکل مختوم میں ہے. ہاں,
ایک صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے، لوگ کھدائی کر رہے تھے اور ہم کندھوں پر مٹی دھوتے تھے کہ اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا عیش العیش الآخرہ فاغفر المہاجرین والانصار، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ مہاجرین اور انصار ایک ٹھنڈی صبح میں کھودنے کے کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس غلام نہ تھے کہ ان کے بجائے غلام یہ کام کر دیتے، یعنی اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ چلو غلام خرید کے یعنی غلام کو دے دے کام کہ پیسوں کے اوپر یہ کام کر دے، خندق کھودنے کا کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھ کر فرمایا اللہم ازعیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرین، اے اللہ یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ انصار اور مہاجرین نے اس کے جواب میں کہا نحن الذین بیعوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الجہاد ما یقیناً ابدا، ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے۔ جواب دیا نا کہ ہم نے تو بیعت کی ہے، ہم بیعت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بیعت جو کہتے ہیں نا کیے تھے نا کہ ہم کبھی بھی جنگ ہو تو ہم ہمیشہ لڑنے کے لیے حاضر رہیں گے۔ اور بس آپ کا بس 2 منٹ لوں گی انشاءاللہ، کیونکہ وہ جو جواب دیتے نا وہ پوئم بھی بہت اچھی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے مٹی دھو رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم کی جلد ڈھانک دی تھی۔ دیکھیں اتنا کہ چھاتی کے اوپر جو ہے نا یہ اتنا گرد و غبار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گیا تھا۔ خندق پٹی ہے نا، کھوتے کھوتے اتنا آ گیا۔ جی بیٹا جزاک اللہ خیر۔ شکم کی جلد ڈھانک دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت زیادہ تھے۔ صحابہ کرام دیکھو کتنا نوٹس کر رہے تھے نا۔ ضرور ہوگا کہ ہوتے وقت ہو سکتا ہے کرتا مطلب اتنا ڈھیلا ہو، تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی مبارک پر بہت سارے بال بھی تھے، بال بہت زیادہ تھے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، زیادہ تھے۔ میں نے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن رواحہ کے رز یہ کلمات کہتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی دھوتے جاتے اور یہ کہتے جاتے اللہم لولا انت ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلنا سکینۃ علینا وثبت الاقدامنا ان لأقتینا ان الاولا راغب علینا وان ارادوا وراغب وفتنۃ ابینا، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، بس ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکا دیا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ آخری اشعار اس طرح ان الاولا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنۃ ابینا، یہی کہ انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہرگز سرنگوں نہ ہوں گے، ہرگز ہرگز سرنگون نہ ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور مسلمان ایک طرف اس سے گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے اور دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے۔ بس اب یہیں تک رکھتے ہیں کیونکہ بھوک کے اوپر بہت سارے معجزات اس دوران ہوئے تھے۔ انشاءاللہ وہ نیکسٹ ہم لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں چلے
وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.